السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں یقاتلون فی سبیل اللہ وہ لڑائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں فیقتلون ویقتلون پس وہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن
اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے سچا، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن مجید میں بھی۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، بس خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیا ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون، ان مومنوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد و تعریف بیان کرنے والے، الصائحون روزے رکھنے والے، الراکعون الساجدون رکوع و سجود کرنے والے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر نیکی کا حکم کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین ان مومنوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اونچائی، بلندی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر کسی کا مشکل کشا ہے، سب کا حاجت روا ہے، ہر ایک کی بگڑی کو بنانے والا، سب کی ڈوبی کو اتارنے والا ہے۔ یہ سارا کارخانہ کائنات اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہ اکیلا اس کو چلا رہا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ ماہ محرم ہے۔ ماہ محرم کے اندر 10 محرم کو کربلا کے مقام کے اوپر شہید ہونے والے خاندان نبوت کے جو افراد ہیں ان کے متعلق ماتم کیا جاتا ہے، سینہ کوبی کی جاتی ہے، اپنے آپ کو چھریاں ماری جاتی ہیں، جس کو زنجیر زنی کہتے ہیں، رویا اور پیٹا جاتا ہے، اور افسوس کی مجالس قائم کی جاتی ہیں، سوگ منایا جاتا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ پورے ملک کے اندر مین روڈ بند ہو جاتے ہیں، سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، تعزیے بنائے جاتے ہیں، ایک پورے ملک کے اندر فضا قائم کی جاتی ہے۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے
تو اسلامی تاریخ کے اوراق شہداء کے خون سے رنگین نظر آتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں بڑے بڑے واقعات ہوئے، حادثات ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر بھی ہوئے، آپ کے بعد بھی ہوئے، آپ سے پہلے بھی ہوئے۔ اکثر دھوکے اور فراڈ کے ساتھ ہوئے۔ چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ قبیلہ بنو عامر کے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے جی ہمارا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے، اور ان کو کچھ معلم کی ضرورت ہے، استادوں کی ضرورت ہے جو ان کو دین سمجھائیں، دین سکھائیں۔ آپ ہمارے ساتھ کچھ صحابہ کرام کو بھیج دیں تاکہ وہ ان کو دین کی تعلیم دے دیں۔ آپ نے 70 قاری قرآن صحابہ کرام، 70 صحابہ علماء کرام ان کے ساتھ بھیج دیے۔ راستے میں بنو سلیم کے لوگ چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے حملہ کیا اور یہ 70 کے 70 صحابہ کرام قاری قرآن انہوں نے شہید کر دیے۔ اسلامی تاریخ کا یہ واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس واقعہ پہ اتنا دکھ ہوا، اتنا غم ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ پورا 1 مہینہ 5 نمازوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے نام لے لے کے قنوت نازلہ کرتے رہے۔ اسلامی تاریخ کا، صحابہ کے شہداء کا یہ واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ جنگ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو آپ نے سید الشہداء کہا ہے، سارے شہیدوں کا سردار، بڑی بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا۔ ان کی لاش کو مسلح کیا گیا، ان کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر چبایا، ان کے ہونٹ کاٹے، ناک کاٹی، کان کاٹے، آنکھیں نکالی، ہار بنا کر ہندا نے گلے میں ڈالا۔ اسلامی تاریخ کا شہداء کا یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابو جہل نے ان کو پکڑا ہوا ہے اور کہتا ہے اسلام چھوڑ دے نہیں تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ صبر و تحمل اور ایمان کی پہاڑ سامنے کھڑی ہے اور کہتی ہے ابو جہل تو نے اسلام کی چاشنی کو چکھا نہیں، تجھے نہیں پتا اسلام ایمان کیا ہوتا ہے۔ یہ چھوڑنے کے لیے اختیار نہیں کیا جاتا۔ 2 اونٹ منگواتا ہے، دونوں ٹانگیں 2 اونٹوں سے باندھ کر کہتا ہے ابھی وقت ہے، اسلام چھوڑ دے۔ کہتی نہیں چھوڑوں گی، دونوں اونٹوں کو دوڑا دیتا ہے اور نیزہ مار کر جسم کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔
اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پہ جان قربان کر دی، اسلام پہ آنچ نہیں آنے دی۔ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی خاتون کنگھی کر رہی تھی تو کنگھی ہاتھ سے نیچے گر گئی، اٹھانے لگی تو اس نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی کہنے لگی یہ تو نے میرے بابا کا نام لیا ہے؟ کہا نہیں، یہ میں نے اس کا نام لیا ہے جو تیرا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، تیرے بابا کی بھی رب ہے اور پوری کائنات کا رب ہے، اس کا نام لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج پہ گئے تو آپ کو جب جنت کی سیر کروائی گئی تو وہاں آپ نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا۔ تو آپ نے پوچھا جبرائیل یہ محل کس کا ہے؟ یہ واقعہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے سنایا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سنایا اور آپ نے پھر اپنے صحابہ کو سنایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ محل اس خاتون کا اور اس کے بچوں کا ہے۔ فرعون کو پتہ چلا، اس نے بلایا، اس نے کہا تو میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ کہا ہاں، اسی کو جو ساری کائنات کا رب ہے۔ جلاد منگوائے، کوڑے برسائے، لیکن اس کے ایمان کے اندر کوئی لغزش نہ آئی۔ پھر اس نے کڑاہے کے اندر تانبا تپایا، جب پانی کی طرح ہو گیا، اس خاتون کا ایک بیٹا اٹھا کر اس میں پھینکا، پگھل گیا۔ دوسرا بیٹا پھینکا، وہ بھی پگھل گیا۔ تیسرا بیٹا جو اس کے سینے سے لگا ہوا تھا، جب کھینچا اس خاتون کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت دی، بچے نے بول کر کہا اماں گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کر دینا، یہی اصل قربانی ہے۔ اس کو نار نہ سمجھو، یہ گلزار ہے۔ اس بچے کو بھی چھین کر پھینک دیا، آخر میں اس خاتون کو بھی پھینک دیا۔ یہ اس خاتون اور اس کے بچوں کا محل ہے جنت میں۔ اسلامی تاریخ کا یہ بہت بڑا شہادت کا واقعہ ہے۔ جب اس واقعہ کا پتہ فرعون کی بیوی کو چلا، وہ سمجھ گئی یہ میرا خامد فرعون رب نہیں ہے، یہ ایسے ہی کہتا ہے انا ربکم الاعلی۔ رب اصل میں وہ ہے جس کے اوپر اس خاتون نے اپنے بچوں سمیت اپنی جان قربان کر دی۔ آسیہ مسلمان ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہا۔ فرعون نے کہا تو میری بیوی ہو کر تو نہ مجھے مانے رب؟ کہا تو رب نہیں ہے، رب وہ ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، رب وہ ہے جس پر انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ اس نے ایک لکڑی کے تختے کے اوپر لٹا کر کے اس کے ہاتھوں میں، بازوؤں میں، ٹانگوں میں، پاؤں میں کیل ٹھونس دیے۔ آسیہ کا چہرہ آسمان کی طرف، اوپر سے یہ مار رہا ہے۔ کہا یا اللہ اپنے پاس جنت میں میرا گھر بنا لے۔ اللہ نے سارے پردے ہٹا کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت میں اس کا محل دکھا دیا۔ ادھر سے روح پرواز ہوئی، ادھر سیدھی اللہ کی جنتوں میں پہنچی۔ اسلامی تاریخ کا یہ واقعہ بہت بڑا شہادت کا واقعہ ہے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نوجوان تھا، گھر میں بیٹھا تھا، ایک شور برپا ہوا، پکڑ لو اس کو، لے چلو اس کو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو اس کے۔ میں دوڑ کر باہر نکلا، کیا دیکھتا ہوں ایک بڑا خوبصورت نوجوان ہے،
اس کی مشکیں کسی ہوئی ہیں، قربان گاہ کی طرف لے کر جا رہے۔ میں لوگوں کو پیچھے کرتے ہوئے آگے سرداروں کی صف میں چلا گیا، اتنے میں اس نوجوان کو قربان گاہ میں لے گئے۔ لیکن میں بڑا حیران ہوں، کسی نے تلوار پکڑی ہے، کسی نے نیزہ پکڑا ہے، کسی نے برچھا پکڑا ہے، کسی نے کھنجر پکڑا ہے، ابھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے ہیں، لیکن اس نوجوان کے اوپر کوئی پریشانی نہیں، اس کا مسکراتا ہوا چہرہ ہے۔ اتنے میں وہ نوجوان کہنے لگا اگر اجازت ہو تو 2 رکعتیں پڑھ لوں؟ انہوں نے کہا پڑھ لو۔ قبلہ رخ ہو کر بڑی متانت و سنجیدگی، بڑے پروقار انداز میں 2 رکعتیں پڑھی، جلدی سے سلام پھیر کر کہنے لگا زندگی کی آخری نماز تھی، دل تو چاہتا تھا کہ اپنے اللہ سے 4 اور باتیں کر لوں، لیکن جلدی سلام اس لیے پھیر دیا کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ خبیب موت سے ڈرتا ہے۔ پھر کیا تھا، تختہ دار پہ لٹکا لیا گیا۔ شروع ہونے لگے نا تو ایک بابا بولا ٹھہرو، بس اتنی بات کہہ دے کہ میری جگہ پر یہاں محمد ہوتے علیہ السلام، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ کہا پاگلو، یہ میری ایک جان نکالنے لگے ہو، میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوں، اور میری ساری جانیں اسی طرح نکالتے چلے جاؤ۔ میں تو اتنا بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے آقا کے قدموں میں کبھی کانٹا بھی چبھ جائے۔ پھر کیا تھا، کوئی ناک کاٹ رہا ہے، کوئی ہونٹ کاٹ رہا ہے، کوئی کان کاٹ رہا ہے، کوئی آنکھیں نکال رہا ہے، کوئی جسم کو زخمی کر رہا ہے، پورا جسم کٹوا لیا، اسلام پہ آنچ نہیں آنے دی۔ اسلامی تاریخ کا، شہادت کا یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں مسیلمہ کذاب ایک شخص تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، بہت سارے منافقین اس کے ساتھ مل گئے، اس کے ساتھ مل گئے۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا۔ خط کے اندر یہ تھا کہ ہم آپس میں کمپرومائز کر لیتے ہیں، یا تو مجھے یہ لکھ کر دے دو کہ میرے بعد تم نبی ہوگے، یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ آدھے عرب کے تم نبی بن جاؤ اور آدھے عرب کا میں نبی بن جاتا ہوں۔ صحابہ کی مجلس تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس خط کا جواب لکھایا، لکھو مسیلمہ تو جھوٹا ہے، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے کہا یہ خط لے کر کون جائے گا؟ کیونکہ مسیلمہ ایک مضبوط قوت تھی اس کے پاس، اپنے آپ کو اس کے دربار میں لے جانا یوں سمجھیے کہ یہ فدائی کاروائی تھی، واپسی کے چانس بہت کم تھے۔ ایک صحابہ میں سے آپ کے منہ کے اندر یہ الفاظ تھے کون جائے گا، وہ فوراً کھڑا ہوا، کھجوریں کھا رہا تھا۔ جب کہا نا میں جاؤں گا تو کھجور کے ٹکڑے منہ سے نیچے گرے، جن کے اوپر گرے کہا پہلے کھجور تو کھا لو۔ کہنے لگا میرے کھجور کھاتے کہیں کوئی اور نہ کھڑا ہو جائے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھابڑی کے اندر کھجوریں بیچنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھوڑا دیا، اپنا نیزہ دیا، یوں نکلا جیسے کوئی شہزادہ جاتا ہے۔ اس کے 10 بچے تھے،
किसी की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुसैलमा के दरबार में जाकर के नेज़ा गाड़ा और खत उसको दिया। दरबार लगा हुआ था उसका। उसने खत अपने वजीर को दिया। वजीर ने वहां खड़े होकर खत जब पढ़ा, उसमें लिखा था, मुसैलमा तू झूठा है, कज़्ज़ाब है तू, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं। अल्लाह ने मुझे पूरी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजा है। ये बात सबने सुन ली। जब ऊंची आवाज से वजीर ने पढ़ा तो सबने सुन लिया। उसने इसमें अपनी बड़ी इंसल्ट समझी। वो कहने लगा, हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जरा पीछे मुड़ के देख, मेरी फौज, उनके पास तलवारें, नेज़े, तीर, टुकड़े टुकड़े कर देंगे तुम्हारे। हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, मेरे 10 बच्चे हैं जिनमें दूध पीते भी हैं। जब मैं निकला था मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा था, मैंने अपने बच्चों को पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहां तेरी फौज को मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। कहने लगा, मैं तुझे मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। कहा, हम तो रोजाना अल्लाह से दुआएं करते हैं, अल्लाहुम्मा मरज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक, या अल्लाह अपने रास्ते में शहादत की मौत दे दे। ये अल्फाज तेरे मुझे नहीं डरा सकते। आगे बढ़ा, अपनी तलवार से एक बाजू काट दिया। फिर कहने लगा, अब बता तेरा क्या ख्याल है। कहने लगे, मेरा वही है जो मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का है, तू झूठा है, वो अल्लाह के सच्चे नबी। दूसरा वार किया, दूसरा बाजू काट दिया। अब बोल तेरा क्या ख्याल है। कहा, मेरा वही है जो मेरे आका का है। पांव की तरफ से शुरू हुआ, सारा जिस्म काट दिया, अपनी जान कुर्बान कर दी, खत्मे नबूवत के ऊपर आंच नहीं आने दी। मेरे भाइयों, इसी मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा को लेकर लश्कर कशी की, खत्मे नबूवत के लिए सबसे ज्यादा जिस जंग में सहाबा इकराम ने अपनी शहादतें पेश की, वो खत्मे नबूवत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1200 सहाबा इकराम इसमें शहीद हुए। ये शहादत का वाक़या कोई छोटा वाक़या है, बहुत बड़ा वाक़या है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी इस्लामी तारीख़ के अमीरुल मोमिनीन, 22,000 मुरब्बा मील के हुक्मरान, सुबह की नमाज पढ़ा रहे हैं और अबू लोलो मजूसी, फैरोज इसका नाम था। आपने बाज लोगों को देखा होगा कि फैरोजी कलर के नगीने वाली उन्होंने अंगूठी पहनी होती है। अक्सर ये लोग शिया होते हैं, बाकी भी बेवकूफ़ी के एतबार से जहालत में पहन लेते होंगे। उस नगीने को फैरोजा कहते हैं और उस अबू लोलो फैरोज की निस्बत से ये नगीना पहनते हैं। इन्होंने उसका मज़ार भी बनाया हुआ है, यहां ये ज़ियारतों के लिए जाते हैं। नमाज पढ़ा रहे थे, उसने जहर आलूद खंजर से आपके ऊपर पै दर पै कई वार किए, आप जख्मी हो गए। भागना चाहता था लेकिन सहाबा पीछे कंधों से कंधे, कदमों से कदम मिलाकर सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े थे। कहीं से उसको जगह नहीं मिली। कई सहाबा इकराम को उसने जख्मी किया, फिर आखिर में खुद अपने आप को खंजर मारकर जहन्नम रसीद हो गया।
میرے بھائیوں، اسلامی تاریخ کا یہ واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدر پہ اپنی دو بیٹیاں جن کے نکاح میں دیں، اپنی دو بیٹیاں، پوری کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ اعزاز کسی اور کے پاس نہیں ہے کہ کسی شخص کے نکاح کے اندر کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہیں۔ یہ اعزاز صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ جب دوسری بیٹی فوت ہوئی تو آپ نے کہا، عثمان تو نے میرے کلیجے کو اتنا ٹھنڈا کیا ہے، میری 50 بیٹیاں بھی ہوتی میں یگے بعد دیدرے تیرے نکاح میں دیتا رہتا۔ منافقین نے، بلوائیوں نے، جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا، لیکن انہوں نے اعلان کروا دیا کہ کوئی میری خاطر لڑے گا نہیں۔ صحابہ کو منع کر دیا۔ 40 دن تک محاصرہ رکھا انہوں نے، اور 40 دن تک پانی بھی بند رکھا۔ نے کہا کہ وہ کنواں جو میں نے خرید کر مسلمانوں کو وقف کیا، اور آقا جی نے مجھے کہا تھا کہ آج کے بعد عثمان تو عمل کر نہ کر، اللہ نے تجھے جنت تیرے حصے میں الاٹ کر دی ہے، آج مجھے اس کنویں کا پانی نصیب نہیں۔ وہ 40 دن پانی بند رہا، کسی کو یاد نہیں ہے۔ اور جو دریا کے کنارے کے اوپر ہیں، یہاں پانی بند ہونے کا تک ہی نہیں بنتا، اس کا شور ڈالا ہوا ہے۔ میدان کربلا کے اندر پانی بند ہونے والی کوئی بات ہے ہی نہیں، یہ کہانی ہے، کوئی بات نہیں ہے پانی والی۔ یہ ہے پانی 40 دن جو بند ہوا ہے۔ پھر دیواریں پھلانگ کر اندر جا کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، روزے کی حالت میں حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ اسلامی تاریخ کا شہادت کا واقعہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامن، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے اہل بیت میں شامل کیا، صبح کی نماز کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ابن بلجم کوفی، کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی کا ہے یہ، لیکن منافق ہے۔ اس نے حملہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کوفیوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے سونے پیغمبر کا نواسا، جن کو آپ کندھوں پہ اٹھاتے رہے، سینے سے لگاتے رہے، کہا یہ میرے پھول ہیں دنیا کے اندر، اپنی زبان منہ میں داخل کرتے رہے، ان کی زبانیں ہونٹ چوستے رہے، انہی زبان اور ہونٹوں کے اندر سے زہر دے کر ان کوفیوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ لکھ کر وہاں بلایا، بے وفائی کی۔ یہ کوفہ میں رہنے والے سارے شیعہ تھے، اکثریت ان میں شیعہ کی تھی، یہ شیعہ ہیں، ان کو بلانے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر بے وفائی کی دھوکے سے، پھر ان کو کربلا کے میدان کے اندر پورے خاندان کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ 10 بندے ان میں سے چھوڑے، باقی 72 بندے اس خاندان کے، نبوت کے خاندان کے شہید کر دیے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے بھائیوں، جنگ بدر کے شہداء، جنگ احد کے شہداء، جنگ حنین کے شہداء، جنگ خندق کے شہداء، قادسیہ کے شہداء، یرموک کے شہداء، جنگ جمل کے شہداء، جنگ صفین کے شہداء، قیام پاکستان کے وقت جب پاکستان ہم نے لیا 10 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں، 10 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔
अफगानिस्तान के, कश्मीर के, फ़लस्तीन के, और आज तक ये शहादतों के वाक़यात का सिलसिला जारी है। ये सब शहादतों के वाक़यात अपनी अपनी जगह पर, लेकिन जिस तरह वाक़या करबला को एक सियासी दास्तान बना दिया गया और कोई वाक़या न बन सका। जिन लोगों ने धोखे के साथ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पूरे ख़ानदान के साथ शहीद किया, इनको हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बद्दुआ लगी है। क़यामत तक ये पीटते रहेंगे, रोते रहेंगे, चीखते रहेंगे, जहन्नम का ईंधन बनते रहेंगे, ये इनको बद्दुआ लगी हुई है। अपने आप को ज़ाहिर ये करते हैं कि हम गुलामाने और आशिकाने अहले बैत हैं। अहले बैत को तो तुम शहीद करने वाले हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, ये है शहादत। इस पर आज तक मातम हो रहा है, सो की मुजालस कायम की जा रही है, रोया पीटा जा रहा है, शादियां नहीं की जाती, बेसब्री का मुजाहरा दिखाया जाता है। हालांकि शहादत की मौत वो एक सादत की मौत है, कदर व मंजिलत की मौत है। मेरे भाइयों, ये तो ऐसी फजीलत वाली मौत है जिसके लिए सहाबा अल्लाह से दुआएं करते रहे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिक। या अल्लाह, अपने रास्ते के अंदर हमें शहादत की मौत नसीब फरमा दे। खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह से ये दुआ करते, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, और सहाबा से कहते, मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं लवदित्तु, अल्लाह की कसम मैं चाहता हूँ, अन्नी उक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल। मुझे अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया जाए, फिर मुझे ज़िंदा किया जाए, फिर शहीद कर दिया जाए, फिर मुझे ज़िंदा किया जाए, फिर शहीद कर दिया जाए। आपने फरमाया जो अल्लाह के रास्ते के अंदर ज़ख्मी हो गया, मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ क़यामत के दिन आएगा, खून बह रहा होगा, खून का रंग तो खून जैसा होगा, लेकिन कस्तूरी की लपटें आ रही होंगी। अल्लाह शुहदा को देखकर मुस्करा देंगे, क्योंकि जिस्म कटे फटे, खून बह रहा, तलवारें कंधों पे, अल्लाह देखेंगे, मुस्करा देंगे और अल्लाह कहेंगे तुमसे मैं किस चीज़ का हिसाब लूँ, जाओ मेरी जन्नतों में चले जाओ। बाकियों से 40 साल पहले अल्लाह इनको जन्नत में भेज देंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। शहीद का खून का कतरा बाद में ज़मीन पे गिरता है, अल्लाह ताला उसको पहले सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं, कब्र के अजाब से महफूज, मैदान माशर की हौलनाकियों से महफूज। क़यामत को ऐसा ताज अल्लाह सर पे पहनाएंगे जिसमें पता नहीं कितने मोती होंगे, एक मोती खैरम मिन दुनिया व माफीहा, दुनिया और सारी दुनिया से बेहतर होगा। अल्लाह ताला 40 साल पहले इसको जन्नत में दाखिल करेंगे। इसके ख़ानदान के 70 वो लोग जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, शहीद अल्लाह से सिफारिश करेगा, अल्लाह उनको जहन्नम से आज़ाद करके इसके साथ जन्नत में भेज देंगे। 72 हूरों का अल्लाह इसको दुल्हा बनाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अतंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अहदुन यदखुलुल जन्ना, जिसको अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर दिया, युहिब्बु अन यरजिअ इला दुनिया व लहु मा अलल अर्दि मिन शैइन इल्ला शहीद, उसको कहा जाए दुनिया में चला जा, सारी दुनिया तेरी। अल्लाह के सोने पैगंबर कहते हैं नहीं आएगा सिवाय शहीद के। शहीद कहेगा यतमन्ना अन यरजिअ इला दुनिया फयुक़्तला 10 मर्रातिन, या अल्लाह मुझे भेज, मैं 10 बार जाकर फिर तेरे रास्ते में शहीद होना चाहता हूँ। लिमा युरा मिनल करामा, क्योंकि यहाँ आकर मुझे शहादत की फजीलत का पता चला। बुखारी मुस्लिम की हदीस है। जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, खजूरें खा रहा था, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मैं कहाँ जाऊंगा? कहा जन्नत में। खजूरें फेंक दी कि ये खजूरें खाते हुए तो देर लग जाएगी, और जाकर काफरों के लश्कर में घुस गया और शहीद होकर सीधा जन्नत में चला गया। अल्लाहु अकबर। सहर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं,
اللہ کے سونے پیغمبر نے فرمایا جو سچے دل سے شہادت کی تڑپ اپنے دل میں رکھے، بستر پہ بھی مر گیا، کل اللہ شہداء میں کھڑا کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے سونے پیغمبر نے فرمایا شہید کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی چونٹی کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم کن لوگوں کو شہید سمجھتے ہو؟ کہا جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے۔ آپ نے فرمایا پھر میری امت کے تو شہید تھوڑے ہوں گے، سنو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے جو قتل ہو گیا وہ بھی شہید، طاعون کی بیماری سے جو فوت ہو گیا وہ بھی شہید، پیٹ کی بیماری سے فوت ہو گیا وہ بھی شہید، پانی میں ڈوب کے فوت ہو گیا وہ بھی شہید، مال کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہو گیا وہ بھی شہید، جان کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہو گیا وہ بھی شہید، اہل خانہ کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہو گیا وہ بھی شہید، اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے جو قتل ہو گیا وہ بھی شہید۔ یہ سب کو اللہ تعالیٰ شہداء میں شامل کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے وہ شہادت کی موت اور فضیلت کی موت جس پہ یہ صف ماتم بچھائی ہوئی ہے۔ حالانکہ عام موت کے اوپر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں، سوائے اس عورت کے جس کا خاوند فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن تک اس کے سوگ میں رہے گی، اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ اور میرے بھائیوں، عام موت کے اوپر بھی نوحہ کرنے والی سے آپ نے فرمایا کہ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں آپ نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الیجوب ودعا بدعوۃ الجاہلیہ، کہ جو کسی غم کے اوپر، موت کے اوپر گریبان چاک کرتی ہے، سینہ کو بھی کرتی ہے، واویلا کرتی ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ام عطیہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سے بیعت لیتے تو اس بات کی بیعت لیتے کہ اللہ ننوحا، ہم کبھی نوحہ نہیں کریں گی، بین نہیں ڈالیں گی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناحیۃ اذا لم تتب، یہ نوحہ کرنے والی، ماتم کرنے والی اگر توبہ کیے بغیر مر گئی، بندہ ہو جو عورت ہو، تقام یوم القیامہ، قیامت کو اس کو کھڑا کیا جائے گا، وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب، اس کے اوپر گندک کی قمیض ہوگی اور لوک کا دوپٹہ ہوگا، تو جو جہنم کی آگ کو اور بھڑکا رہے ہوں گے۔ معراج والی رات آپ نے ایک عورت دیکھی، اس کے پیچھے سے آگ داخل ہوتی ہے، منہ سے نکلتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آقا یہ کون عورت تھی؟ تو آپ نے فرمایا یہ گانے والی، نوحہ کرنے والی اور حسد کرنے والی۔ تو میرے بھائیوں، یہ واقعہ جو آج کل لوگ بیان کرتے ہیں، یہ ابو محنف ایک کذاب راوی ہے، سارے محدثین نے اس کو کذاب کہا ہے۔ 100 سال بعد اس نے جو ہے یہ داستان اب لکھی ہے، اس طرح جس طرح وہ سامنے ویڈیو بنا رہا ہے وہی سارے بیان کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے جو ہے محدثین کا موقف یہی ہے کہ جو اس جنگ کے اندر شہید ہوئے وہ سارے جنتی ہیں، اور حضرت حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جنہوں نے یہ ظلم کیا وہ سارے منافقین تھے، اور منافق جہنم میں کافروں سے بھی نیچے جائیں گے۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ظلم کرنے والے منافق اور جہنمی ہیں، اور شہید ہونے والے اللہ کی جنتوں کے مہمان ہیں۔ اور صحابہ سے اگر کوئی انسان ہونے کے ناطے سے کوتاہی کمی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں حکم یہ ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ ان پہ راضی، وہ اللہ پہ راضی، ہمیں ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوئی نہ ضرورت ہے، نہ اجازت ہے، نہ فائدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے، صحابہ کرام سے، شہداء سے محبت کرنے کی، اور ہمیں بھی اپنی ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔